آئیے ذرا چلیں یار ترتیب سے چل جاتے ہیں، ایک ترتیب کو مد نظر رکھ لیتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ، بولیے نا، کلمہ، نماز، روزہ، بسم اللہ، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 چیزیں. ذرا ان 5 چیزوں سے نہ پوچھ لیں علی کون ہے، ان 5 چیزوں سے نہ پوچھ لیں کہ علی کون ہے. سب سے پہلا ہے کلمہ. آئیے ذرا سب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کلمے سے. سب سے پہلے کلمے کے پاس چلتے ہیں. ایک کلمہ پتا. سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے. اتنا بتا علی کون ہے، کلمے نے ہمیں جواب دیا. مولا علی نے خود فرمایا قولوا انا اول رجل سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں وہ پہلا بندہ ہوں جس نے اپنے نبی پر ایمان لایا ہے. تو کلمے کی بات کر رہا ہے کہ علی ایمان کب لائے، علی ایمان کب لائے، علی ایمان کب لائے، علی ایمان کب لائے، علی ایمان کب لائے. سونے یہ تجھے اور مجھے یہ ایمان پہ جھگڑا کرنے کی لوڑ نہیں ہے. علی وہ ہے جو ایمان کی گود میں پلا اور بڑا ہے. علی مولا کی ذات وہ ہے سب سے پہلے ایمان لانے والا. علی مولا وہ ہے جس نے اسلام کی گود میں آنکھیں کھولی ہے. سب سے پہلا کلمہ خان مولا علی. آئیے ذرا پھر اگلی بات. دوسری چیز ہے نماز. دوسری چیز ہے نماز. نماز کیا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے میں نے حوالے پیش کر دیے، پھر ذرا میں رپیٹ کر دیتا ہوں. مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مسند دارقطنی کے اندر موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، الاستیعاب کے اندر موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر امام عیسوی نے نقل فرمایا، ابن عساکر کے اندر موجود ہے. حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انا اول رجل سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں وہ سب سے پہلا بندہ ہوں، میں نے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. اور اگلی بات ذرا سن لیجئے. ترمذی کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے. میرے مولا علی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں باس النبی یوم الاثنین فصلی علی یوم الثلاثاء. یقین کر میں مانا کراں گا خدا دی قسم، اگر تہاڈی طبیعت خوش نہ ہوئی، نہ ایمان تازہ نہ ہویا، تو پھر گل کرے ہوئے. اگر تہاڈے نوں مزہ نہ آیا نا، پیسے واپس جڑے دیتے ہوئے نے. بسم اللہ. اگر مزہ نہ آیا تو ذرا ہاتھ چک کے صدا سبحان اللہ دی اونچی آنی چاہیے. بزرگ جڑے سفید داڑیاں والے ہو، تسی اگر بولو تے ثواب دا کام ہے، لیکن جوان جڑے انہاں دے ہاتھ تلے نہیں رہنے چاہیے تے زبان چپ نہیں رہنی چاہیے. اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ. حضرت ترجمہ سن ذرا مانا سن. حضرت مولا علی فرماتے ہیں باس النبی یوم الاثنین فصلی علی یوم الثلاثاء. میرے نبی نے اعلان نبوت سموار والے دن فرمایا ہے، علی نے منگل والے دن نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. منگل والے دن علی نے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. ذرا پھر میں اگلی بات بھی سنا دیتا ہوں. نسائی کے اندر موجود ہے. ذرا چونکہ بات بنیا بڑی تکلیف ہوندی ہے نا. او جی چونکہ آج تو 2-3 جو میں پہلے میرا ایک ویڈیو کلپ جناب جاری ہویا سی چلے آتا ہوں. او جی اس کا حوالہ کدھر ہے، اس کا حوالہ کدھر ہے؟ میں پتہ میں حوالہ بھی تن دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذرا نسائی شریف کے اندر موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مسند ابو شہدہ کے اندر موجود ہے، مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، بہقی کے اندر موجود ہے.
حوالے سن پھر بہقی کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو یحییٰ بن خفیف اپنے والد خفیف سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکے میں آیا۔ مست ہو کے سنو، بڑی پیاری روایت سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت کے اندر مکے میں آیا۔ میں جب مکے میں آیا حضرت عباس کے پاس میں آ کے بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں کعبۃ اللہ کی جانب دیکھ رہے تھے، کعبے میں دیکھ رہے تھے، کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک سونا نوجوان آیا، اس کا چہرہ بڑا سونا سونا، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، چہرہ ہے کہ صبح کا سویرا ہے، چہرہ ہے کہ صبح کا سویرا ہے، جس کے بارے میں میرے گودڑے کے بادشاہ بولے، فرماتے ہیں کہ کعبے پل مومایا، کعبے پل مومایا، ایک سونا تو لگنے دو جافے فرماتے کہ ہم دیکھ رہے تھے بڑا سونا نوجوان ہے، اندھیروں میں نور بکھیر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، توجہ، کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، اس نے آ کر کعبۃ اللہ کو دیکھا، پھر آسمان کی جانب دیکھا، آسمان کی جانب دیکھا، دیکھ کے نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، قیام میں کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر کے اندر پیچھے سے ایک عورت آئی، عورت آ کے اس کے دائیں جانب کھڑی ہو گئی، ایک عورت آئی وہ آ کے دائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہ گئے، اتنی دیر میں چھوٹا سا بچہ آیا، ایک ننھا سا بچہ آیا، ایک معصوم سا بچہ آیا، جس کی عمر 10 سے 12 سال ہوگی، کوئی معصوم سا بچہ آیا۔ جب یہ بچہ آیا وہ عورت اور بچہ پیچھے ہٹ گئے، وہ نوجوان خوبصورت آگے ہو گیا، اس نے قیام کیا، عورت اور بچے نے بھی قیام کیا، اس نوجوان نے رکوع کیا، عورت اور بچے نے بھی رکوع کیا، اس نوجوان نے سجدہ کیا، عورت اور بچے نے بھی سجدہ کیا، اس نوجوان نے قعدہ کیا، عورت اور بچے نے بھی قعدہ کیا۔ وہ سلام پھیر کے جانے لگے، میں نے مڑ کے کہا عباس بن عبد المطلب سے، اے عباس بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، کعبۃ اللہ کے اندر جہاں مکے میں اس طرح کی عبادت ہو رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ میرے قدرہ سبحان اللہ دی آواز، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہاں اس طرح کی عبادت کی ہے؟ حضرت خفیف فرماتے ہیں، حضرت عباس نے مڑ کے جواب دیا، کہو خفیف یہ جو سونا نوجوان ہے یہ محمد بن عبد اللہ ہے، یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے، یہ جو پیچھے اس کی عورت آئی تھی، یہ خدیجہ بنت خویلد ہے، یہ جو ننھا بچہ ساتھ آیا تھا یہ بچہ علی بن ابی طالب ہے، یہ بچہ علی بن ابی طالب ہے، یہ بچہ علی بن ابی طالب ہے۔ اور آپ نے مڑ کے جواب دیا، فرمایا یہ خفیف سن لے سن لے سن لے، محمد میرا بھتیجا، محمد میرا بھتیجا، خدیجہ محمد کی بیوی ہے، علی بھی میرا بھتیجا، اور سن لے خفیف واللہ ما لا ظہر الارض
كلها أحد على هذا الدين خير هؤلاء ثلاثة. یہ طبیعت خوش نہ ہوئی تو پھر گل کرے ہوتا ہے. آپ نے قسم اٹھائی حضرت عباس نے, قسم اٹھائی حضرت عباس نے, فرمایا واللہ ما على ظہر الارض كلها احد على هذا الدین خیر هؤلاء ثلاثہ. فرمایا او خفیف, مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے, پوری دھرتی پر, جملہ سنیے, پوری دھرتی پر ان تین کے سوا چوتھا کوئی مسلمان نہیں ہے. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ چکا بول. پھر ذرا یہ صدا لگا دیجئے نا کہ کعبے والموم آیا, کعبے والموم آیا, ایک سونا تو لگے نے دو جا پھیلے بھی تم آیا, دو جا پھیلے بھی تم آیا, دو جا پھیلے. حضرت عباس نے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ دی قسم ہے ان تریاں تو سوا چوتھا مسلمان دنیا تک کوئی نہیں. مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے, حضرت خفیف القندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا دنیا پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا. کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا دنیا میں چوتھا مسلمان ہوتا. نماز سے پوچھ علی کون ہے, نماز کہتی ہے سب سے پہلے پڑھنے والا علی ہے. آگے بڑھ, زکوٰۃ سے پوچھتے ہیں علی کون ہے, مہربانی کریں نا سبحان اللہ کی بات ہے. زکوٰۃ سے پوچھتے ہیں علی کون ہے. اب زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے, اور اللہ کے قرآن نے مولا علی کی شان کو بیان کیا. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ مومن تمہارے ولی ہیں جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تمام کے تمام مفسرین فرماتے ہیں یہ مولا علی کے حق میں نازل ہوئی ہے, یہ مولا علی کے حق میں نازل ہوئی ہے. حضرت مولا علی نماز پڑھ رہے تھے, ایک سائل نے آ کے مسجد میں آواز لگائی, ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا, ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا. کسی نے کچھ نہ دیا, آسمان کی جانب منہ کر کے کہنے لگا اے اللہ میں نے تیرے نبی کی مسجد میں اعلان کیا لیکن مجھے کسی نے کچھ نہ دیا. بڑی مہنگی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں, بڑی مہنگی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں, کئی 100 دنوں کی وہ انگوٹھی تھی. حضرت مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز بھی رکوع کی حالت کے اندر رہے, رکوع کے اندر مولا علی تھے. آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے فرمایا, اشارہ فرمایا اور منگتے اس طرح سوال نہ کر, یہ انگوٹھی لے جا. اللہ کے نبی کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. ادھر مولا علی نے اپنی انگوٹھی اتار کے اسے لی. اللہ کا قرآن آ گیا, رب کا قرآن آ گیا. سونے محبوبہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہ بھی تمہارا ولی ہے, اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے, اور وہ مومن بھی تمہارے ولی ہیں
جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع کی حالت میں رہ کے ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ سے پوچھ تو علی آگے. جلدی سے چونکہ ٹائم نہیں ہے میں نے جلدی یہ نام یہ چیزوں کو پورا کرنا ہے. زکوٰۃ سے پوچھ مولا علی آگے. زکوٰۃ سے پوچھ مولا علی آگے. اب آ ذرا حج کی جانب, آ ذرا روزے کی جانب. روزہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی نے اپنی پسند بتائی. حضرت مولا علی سے سوال کیا گیا, اے علی آپ کی پسند کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی کو 3 چیزیں پسند ہیں. علی کو 3 چیزیں پسند ہیں. اے علی وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا الخدمت للضیف والصوم فی السیف والضرب بالسیف. علی کی پسند یہ ہے مہمانوں کی خدمت کرتا رہے. علی کی دوسری پسند یہ ہے گرمیوں کا روزہ ہو. علی تو گرمیوں کو روزے پسند کرے تے علی دے چاہنے والے روزے کیوں نہیں پسند گرمیاں دے؟ آپ نے فرمایا الخدمت للضیف والصوم فی السیف. فرمایا علی کی پسند یہ ہے مہمان کی خدمت کرتا رہے. سبحان اللہ نہیں اونچی ذرا اونچی. حضرت مولا علی نے فرمایا الخدمت للضیف, پہلی چیز مہمان دی خدمت کرنا. دوسری چیز فرمایا کہ گرمیوں کے روزے علی کو بڑے پسند ہیں. حضور گرمیوں کو موسم ہو بس علی روزے رکھتا رہے. اور تیسری چیز والضرب بالسیف. فرمایا حضور تیسری چیز علی کو یہ پسند ہے کہ ہر وقت علی کا ہاتھ ہو, علی کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار ہو اور کافر کے خلاف ہر وقت میدان میں یلغار ہو. ہر وقت مولا علی جہاد کرتا رہے, ہر وقت علی کے ہاتھ میں تلوار رہے. تو سونیا علی دے سرا سامنے آیا پھر بچ کے کدے نہیں گیا. محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے اور اس کو دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے کہ جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے, توجہ سے, جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے اور میدان جنگ میں آ کر نہ کافر پتہ کرتے کیا, سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہہ دے گا ایک دوسرے یہاں گٹھا کر کے کہتے اوئے سامنے کون آیا ہوا ہے. یار مہربانی کرے نا سامنے کون آیا. انہیں بتایا جاتا ابو بکر بھی آئے ہیں, عمر بھی آئے ہیں, عثمان بھی آئے ہیں. الحمدللہ ہم سنی ہیں, ہم نبی کے یاروں سے پیار کرنے والے ہیں, نبی کے یاروں کے وفادار ہیں, نبی کے صحابہ کے وفادار ہیں. اور یہ جو فیس بک پہ بیٹھ کے بک بک کرنے والے ہو سونے ہو تسی تے گھراں دے اندر بک بک کرنے ہو, نبی اور علی کے چاہنے والے میدان میں آ کے سریعام بات کرتے ہیں. حضرت عمر بھی آئے ہیں, عثمان بھی آئے ہیں. پھر کوئی کھڑا ہو کے کہتا, جملہ میرا ضائع نہیں کرنا سونے ہو, جملہ ضائع نہیں کرنا. پھر کوئی کھڑا ہو کے اعلان کرتا, کہتا ہے ابو طالب کا بیٹا علی بھی آیا ہے, ابو طالب کا بیٹا علی بھی آیا ہے. سارے کے سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ادھر آ, توجہ, ادھر آ, میرے اتنے پیسے اتنے پتر کو, اتنے پیسے اتنے پتر کو. سمجھے نہیں, اتنی جائیداد اتنے پتران دے اندر, اتنی جائیداد اتنے پتران دیں, اتنی جائیداد اتنے پیسے. پھر کہندے ہوئے کلیاں نہ سنائیے, سارے نو جمع کر کے سناؤ. سب کو جمع کر کے کہتے یار میری وصیت ہے سن لو, اگر میں مر جاواں اس جنگ دے اندر مر جاواں تو پھر میرے اتنے پیسے فلاں جگہ تے اتنے پتر کو دے دینے. ایک بندہ کھڑا ہو کر اعلان کرنے لگا, کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے, علی کا نام آتے ہی تمہیں نصیحتیں یاد آ جاتی ہیں, علی کا نام آتے ہی وصیتیں یاد آ جاتی ہیں. پھر مڑ کے جواب دیتے, کہتے ہوئے بندے دا پتر بن اتنا تے دس دے جڑا علی دے مقابلے چایا ہوئے بچ کے واپس آ گیا ہوئے. فرمایا ہوئے چاند بن, تینوں نہیں پتا جڑا علی دے مقابلے چاہے بچ کے نہیں جانا. سونیا سی بھی آنے جڑا علی دے مقابلے چاہے بچ کے,
علی کے مقابلے میں آئے پھر بچ گئے نہیں جاتا. پھر ذرا یہ اعلان کر دیجئے نا کہ شیر خدا علی مشکل کشا علی شیر خدا جتنے بیٹھے ہوئے ہو اندر سے باہر سے سب کی آواز آئے. اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگو آج ادھر مسجد میں بیٹھ کے علی کے نام پہ تم بولو میرا علی قیامت والے دن تیرے اور میرے نام پہ بولے گا. جو یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت علی میرے لیے بولے ہاتھ بلند کرے زبانوں کو ہلا کے یہ ذرا صدا لگا دیجئے شیر خدا باہر سے بھی صدا ہے ذرا شیر خدا علی مشکل کشا علی شیر خدا میرے علی کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. اگر نماز سے پوچھ علی سب سے پہلا نمازی زکاة سے پوچھ علی سب سے پہلی زکاة ادا کرنے والا. اگر روزے سے پوچھ علی کو روزے گرمیوں کے پسند ہیں علی ہر وقت روزے کے اندر رہتے ہر وقت روزے کے اندر رہتے. اب آخری چیز ہے حج آخری چیز ہے حج. حج زندگی کے اندر صاحب نصاب پہ ایک مرتبہ فرض ہے صاحب نصاب پہ ایک مرتبہ فرض ہے اور اس کا ریزن ہے کعبہ چونکہ ایک ہے حج بھی زندگی میں ایک ہی فرض ہے. اگر کعبے سے پوچھیں علی کون ہے کعبہ تجھے جواب دے گا میں اللہ کی توجہ کا مرکز ہوئی ہوں لیکن میں علی کی جائے ولادت بھی ہوں. فرمایا کعبہ کی اگر سوال کرتے ہو نا تو کعبے دے اندر علی دی ولادت ہے کعبے کے اندر علی کی ولادت. علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں اتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمعیاں. یہ میرے علی کی شان ہے علی کا مقام. اور میرے نبی نے جب بھی شان علی بیان کی ہاتھ بلند کر کے شان بیان کیا. حضور نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا اپنا ہاتھ بلند کر کے نبی نے فرمایا سن لو اے صحابہ من کنت مولا ہو فعلی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا اونچی بول جس کا میں مولا اس کا مریدی آواز نہیں ذرا مومن بڑھ کے بول علی دینا ہے تھے چونکہ علی کا ذکر مومن کرتا ہے منافق بے ایمان نہیں. اور علی کا ذکر صرف جنا کر سکتا ہے اے جنا دوگلا بندہ نہیں. ہاتھ چکے بول جس کا میں مولا اس کا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضور نے ہاتھوں کو بلند کر کے اور حضور نے ایک اور سند دی فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها. میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. علم کا شہر ہوں سودت شہر سے ملتا ہے. اور میرے نبی نے دروازے کے ساتھ مولا علی کو تشبیہ کیوں دی؟ بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها. اور دوسری حدیث حضور نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها. میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. یعنی جس کو علم چاہیے تو بھی علی کے دروازے پہ جس کو حکمت چاہیے تو بھی علی کے دروازے پہ. جو علم پڑھنے کے لیے آئے اس وقت تک وہ عالم نہیں بن سکتا جب تک علی دے در دے ہوتے نہیں آئے گا. علی کے دروازے کو چھوڑ کے تم کدھر علم لینے کے لیے جا رہے ہو؟ علی دروازہ ہے. اور دروازے کے ساتھ میرے نبی نے جو تشریح دی اس کی بڑی زبردست تعویل کی ہے شیخ سیال لجپال نے. خواجہ خواجگان حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی زبردست تعویل کی. آپ نے فرمایا ایک بات سنو یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. اس کو جانتی ہو حضور نے کیوں دی حضرت کیوں دی؟ فرمایا کہ اگر بندہ غور کرے نا غور کرے دروازے سے 2 مرتبہ
دروازے کے ساتھ 2 مرتبہ پالا پڑتا ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی دروازہ تو سونیاں دروازے من کھڑکیاں جو جڑا آوے وہ چور ہوندہ ہے، جڑا کھڑکیاں جو چھالا مار کے اندر آوے وہ کون ہوندہ ہے؟ چور ہوندہ ہے۔ پاونے آپ میں پتر ہی ہوگا دیوار تو راتی 11 بجے چھال مارے نا تو پیو فوراں جناب میں سوچ کرتا ہے کڑے ہوئے کہنے ہوئے او جی او آبا میں ہاں وہ آکسی جنے دیا پترہ ہے ساندہ پتر مان دروازیوں کیوں نہیں آئے ہیں؟ یہ بات سمجھے نا دروازے ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کا مالک بھی دیوار سے آئے چور ہی کہلائے گا۔ میں جڑی گل کرنی سی اس جانے گل گیا تو جنہ سمجھ آنی سی وہ سمجھ آ گئی۔ جو کھڑکیوں کے اندر سے آئے وہ چور کہلاتا ہے، جو دیواریں پھلانگ کے آئے وہ چور کہلاتا ہے۔ اگر تم نے علم لینا ہے دروازے سے آنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں دروازے کے ساتھ 2 دفعہ آمنا سامنا ہوتا ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی۔ میرے نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے اوئے میں علم کا شہر ہوں، اگر تم نے شہر میں آنا ہے علی کو چھوڑ کے نہیں آنا، نبی کے پاس آنا ہے تو علی کو چھوڑ کے نہیں آنا۔ اس کا مطلب کیا؟ کہا دوہرا رشتہ علی سے رکھنا پڑے گا، دوہرا رشتہ علی سے رکھنا پڑے گا، آتے ہوئے بھی علی جاتے ہوئے بھی علی، دوہرا رشتہ، حق 4 یار میں بھی علی، 5 تن پاک میں بھی علی۔ اور الحمدللہ یہ سنیوں کی جامعہ مسجد ہے، الحمدللہ سنیوں کا اجتماع ہے، تو اس لیے ذرا مانیے، ذرا اونچی آواز سے صدا لگائیے، حق 4 یار میں بھی علی کی آواز ہے، حق 4 یار میں بھی، حق 5 تن پاک میں بھی، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی، مسجد سے نکلتے وقت بھی، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی، گھر سے نکلتے وقت بھی، مدرسے میں داخلہ لیتے وقت بھی، مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو کے جاتے ہوئے بھی۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے بول، ہاتھ اٹھا کے باہر والے بندے بھی جتنے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے بول۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مولا علی سے دوہرا رشتہ، دوہرا رشتہ، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی علی علی۔ یہ نہیں کہ مدرسے میں داخلہ لیتے ہوئے تو علی علی تھا، مدرسے سے فارغ و تحصیل ہوتے ہوئے علی کو ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ دوہرا رشتہ علی سے، اور علی کا علم یہ ہے، رب نے علی کو علم ما فی الصدور بھی دیا ہے، علی کو علم اللہ نے ما فی الصدور بھی دیا ہے۔ دل سے بھی وہ علم جو نبی کی شمائیں تھی وہ بھی مولا علی کو ملی ہیں، اور کتابوں کا علم بھی اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا ہے۔ اور اسی لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ تمام کے تمام کتابوں کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ بات سنیے، بڑے توجہ سے سنیے اور بڑی محبت کے ساتھ سنیے، محبت والے بیٹھے ہو تو محبت کا جملہ دے رہا ہوں۔ تمام آسمانی کتابوں کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن کا سارا علم سورہ رحمان میں رکھا ہے، سورہ رحمان کا سارا علم سورہ یاسین میں رکھا ہے، سورہ یاسین کا سارا علم سورہ ملک میں رکھا ہے، سورہ ملک کا سارا علم سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا سارا علم سورہ فاتحہ میں۔ تطبیق دیکھیے، سورہ بقرہ کا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کی با کا علم اللہ نے بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں رکھا ہے۔ اب وہ نقطہ کون ہے؟ علی فرماتے ہیں انا النقطۃ التی تحت الباء بسم اللہ، میں وہ علی ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے والا نقطہ ہے۔ میں وہ علی ہوں انا النقطۃ التی تحت الباء بسم اللہ، میں علی وہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے نقطہ ہے۔ اب خود سوچ، سارا علم سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بسم اللہ کی با میں، بسم اللہ کی با کا علم نقطے میں علی اب ترازو سونا تم لگا، میدان تم لگا، تول تم، پھر بتا علی کا علم کتنا ہے۔ ادھر تم جناب علی کے علم کو نہیں ناپ سکتے ہو، نبی کا علم تو بہت بڑی بات ہے۔ اور دروازے کا علم نہیں ناپا جا سکتا، شہر کا علم کون ناپ سکنا؟ جملہ سنیے نا عقیدے کا، دروازے کا علم کوئی نہیں ناپ سکتا،
تو شہر تو بہت بڑی والے سونے اسی لیے حضرت مولا علی نے ایک دن جا رہے ہیں راستے میں، نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے، حضرت مولا علی جا رہے تھے، ساتھ آپ کے حضرت عمار ابن یاسر ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر نے دیکھا سارے علاقے میں چمٹیاں چمٹیاں، پیلیاں پیلیاں۔ حضرت عمار ابن یاسر نے تکیا دیکھ کے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو ان چمٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، جس چمٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ مولا علی فوراً بولے، فرمایا او عمار ابن یاسر، اللہ کی توحید کے لیے دلیل کوئی اور لے کے آ۔ نہیں کیوں؟ فرمایا سن، یہ جو تیرے ساتھ جا رہا ہے نا، اس علی کو بھی اتنا پتا ہے کہ ان میں کتنی چمٹیاں ہیں، اور یہ بھی پتا ہے ان میں کتنی نر ہیں اور کتنی مادہ ہے۔ علی ان چمٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور اس لیے مولا علی پہ جب بھی سوال کیا گیا، علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کتاباں کھولاں گا تکاں گا، اللہ نے وہ علم کا سمندر دیا تھا، جب بھی سوال ہوتا علی فوراً جواب دے دیا۔ آپ سے 12 سوال یہودیوں نے کیے، 12 نہیں سنا رہا، ایک سنا رہا ہوں۔ یہودیوں نے آ کر حضرت مولا علی نماز کے لیے جا رہے تھے، آ کے سوال کیا، بہت لمبے سوال ہیں، وہ آپ نے سنے ہوں گے۔ سوال کیا علی یہ بتا، وہ ایک بتا جس کا دوسرا کوئی نہیں، وہ 2 بتا جس کا تیسرا کوئی نہیں، وہ 3 بتا جس کا چوتھا کوئی نہیں۔ یہ سارے سوال کیے، وہ مرد کون سا جس کی نہ ماں نہ باپ، وہ مرد عورت کون سی جس کی نہ ماں نہ باپ، وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے، وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور جنا، وہ کون سی دنیا میں جگہ ہے جہاں سورج ایک مرتبہ لگا پھر قیامت تک نہیں لگے گا۔ علی اتنا بتا، 2 دشمن کون سے ہیں جو دوست نہیں بنیں گے، 2 دوست کون سے ہیں جو دشمن نہیں بنیں گے۔ آخر میں مولا علی پہ سوال کیا، کہنے لگے علی اتنا بتا، اتنا بتا، اتنا بتا، اتنا بتا، علی یہ بتا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں، اے توجہ سے محبت سے سنیے گا، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، سوچا کہ اگر میں گنتا رہا تو یہاں ہی ٹائم گزر جائے گا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں گھومو، جاؤ، علی کو میں بتا رہا ہے جن جانوروں کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے، جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیں گے، جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیں گے۔ اب یہ سارے سوالوں کے جواب آئے تو وہ کھڑا ہو کر یہودیوں کا عالم کہنے لگا، اے علی مان گئے، یا تو وہ توجہ اس کا جملہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، اس کا جو یہودی کا جملہ، کہنے لگا یا تو وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، یا تو اس سے پڑھتا رہا ہے جس نے ساری کائنات بنتے ہوئے دیکھی ہے، جس نے ساری کائنات بنتے ہوئے دیکھی ہے، یا تو اس سے پڑھتا رہا۔ مولا علی نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں جس نے کائنات بنائی ہے، ہاں بلکہ دوسرا جملہ، میں اس نبی سے پڑھا ہوں جس کے سامنے کائنات بنتی رہی۔ علی کو رب نے بڑا مقام دیا۔ تو سونےوں، یہ جمعۃ الوداع کے موقع پر آج میں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم نے جمعۃ الوداع کے موقع پر مولا علی کا ذکر کیا ہے۔ خدا کی قسم، خوش بخت اور خوش نصیب وہ زبانیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ذکر مولا علی میں، ذکر آل بیت اور ذکر اصحاب میں تر رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کے صحابہ کا بھی غلام رکھے، اللہ ہمیں حضور کی آل کا بھی غلام رکھے۔